ڈاکٹر صاحب میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. اس سے پہلے بھی آپ تشریف لائے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اس بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے اور آپ نے یہ عنایت فرمائی ہے کہ انٹرویو بھی لینے کی ضرورت دوبارہ کر رہے ہیں. میں روزنامہ پکار کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ سے تفصیلی انٹرویو کر لیا جائے. اس سلسلے میں پہلا سوال جو میں گزارش کروں گا وہ یہ کہ آپ پر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ الزام ہے کہ جس شخص کی قیادت میں اسی کے نظریات کے مطابق تشکیل کردہ جماعت میں کام کرنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہی موسم کی کردار کشی شروع کر دی اور اس جماعت کے نیک کام یعنی نفاذ اسلام میں رکاوٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. دیوبند مسلک والوں کا الزام یہ ہے کہ جس استاد نے آپ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا اسی کی تدلیل کے لیے سب سے پہلے آپ نے وہی سیکھی سکھائی زبان اور قلم استعمال کرنا شروع کر دی. اس سلسلے میں یہ حلقے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس بھنگی سے کتے کا کے بالغ ہونے کے بارے میں ان کو علم ہوا ساری عمر استاد کے طور پر اس کا احترام کرتے رہے. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا میرے متعلق یہ کہنا ہے کہ میں نے وہاں سیکھا اور اس کے بعد میں اپنے ارادے سے اور اپنے منصوبے کے ماتحت وہاں سے نکلا اور پھر مولانا مودودی صاحب کی کردار کشی کی. اس سلسلے میں صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں مولانا مودودی صاحب کی جو تحریریں پڑھی ہیں وہ سن 50 میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور اس کے بعد جو اس سے پہلے میری خواہش اور تمنا تھی کہ کاش کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے اسلام کی سرفرازی ہو اور جو ذلت اور خواری ہے مسلمانوں کی اس کا مداوع ہو سکے. تو میری اور عربی کی تعلیم تو نہیں تھی لیکن تاریخ اور سیرت کے اوپر میں نے اپنی اس جوانی میں کچھ کتابیں پڑھی تھی اور اس کو یاد بھی رکھا تھا. تو مولانا مودودی صاحب کی جو مجمل باتیں آئی میرے سامنے میں نے یہ سمجھا کہ میرے اپنے دل کی یہ آواز ہے اور چونکہ ان کا قلم اور اس کی ادبیت ایسی تھی کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہا. اور پھر میں نے جب جماعت میں شمولیت حاصل کی ہے اور مولانا کے جو نظریات تھے جو ہدایت تھی کہ ہر ایک چیز سے لو جاؤ تو میں اس حد تک کہ جہاں میں نے کوئی چیز محسوس کی کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے کہ بچپن کے اپنے ساتھی سب سے عزیز گھر بار میں یہ حال ہو گیا. کوئی بات ایسی نظر آ جائے جو مولانا مودودی صاحب کے بیان کے مطابق وہ نہ ہونا چاہیے تو میں دیوانوں کی طرح سے میں نے کچھ زمانہ گزارا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سن 50 کا معاملہ ہے. پھر میں درخواست دی ہے اس کا رکن بناؤں اور یہ زمانہ گزرتا گیا تو لوگ چاہے میری کسی اور بات کے قائل نہ ہوں لیکن خود اس کو جماعت کے جتنے لوگ کراچی کے تھے وہ مانتے تھے. یہاں تک کہ یہ 57 کے 56 کے آخر میں ایک رپورٹ جو بہت دنوں سے مطالبہ کر رہے تھے جماعت والے کہ ہم سلیکشن کے سلسلے میں اور اس سیاست میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر اب سیرت اور کردار کی خامیاں شدت کے ساتھ ابھر رہی ہیں
تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے، لیکن بار بار میں شورا کراچی کے مشورہ میں خاموش ایک تماشائی طرح ہمیشہ شامل رہا ہوں، اور وہاں کے بعد کے امیر صاحب یہ بیان کرتے تھے کہ اس کے بعد آپ اس قدر خاموش رہتے تھے، کسی بات میں دخل نہیں دے رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ سے مل کر یہ آپ سے کہیں کہ اگر آپ اس طرح سے اپنا رویہ اختیار کریں گے تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جگہ خالی کر دیں، آپ نہ آیا کیجیے آنے کے بعد، تاکہ کوئی ایسا آئے جو شورا کے اندر کوئی بات چیت کر سکے۔ تو یہ زمانہ یہاں تک پہنچا ہے کہ سن 56 کے اندر آخر کار ایک کمیٹی بنی۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ مولانا مودودی صاحب بھی اس کمیٹی کو نہیں بننے دیتے، لیکن یہ شدت سے مطالبہ بڑھا ہے تو 4 حضرات کی کمیٹی بنی، جہاں جہاں سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ہمارا کردار گرتا جاتا ہے، ہماری سیرت اب اس لائق نہیں رہ رہی ہے اور کوئی اس کا مداوع ہونا چاہیے، تو وہ کمیٹی بنی 4 حضرات پر، انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد جو چیز ان کو ملی ہے جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک مضمون تھا جو بعد کو کچھ ترمیم اضافے کے بعد کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے 2 ٹوک دکھایا ہے کہ مولانا مودودی صاحب یہ کرتے آئے، یہ انہوں نے لکھا تھا اور یہ کیا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تضاد دکھایا۔ وہ چیز رہنما بنی اور آخر کار جو شکایتیں تھیں انہوں نے اسے سچ پایا، اور پھر رہنمائی ڈاکٹر صاحب اسرار صاحب کی بات سے اور ان کے مضمون سے پانے کے بعد جو اس کے بعد شورا ہوئی ہے، تو ان حضرات نے جو خرابیاں تھیں اور جماعت کے ذمہ دار لوگوں میں امیر اور ناظمین کے اندر ان کا تذکرہ بھی کیا، اور مولانا مودودی صاحب کی جو تحریریں تھیں اور جو ان کے عمل کے اندر تضاد تھا، ان تحریروں کے بعد انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ اس کے بعد نہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں تک کہ قصہ مختصر بات یہ ہوئی کہ شورا نے یہ طے کر دیا، مرکزی شورا نے اکثریت کے ساتھ، کچھ لوگ مخالف تھے کہ اس تیزی کے ساتھ جو ہم سیاست میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ ہمارے حق میں مفید نہ ہوگا، ہم سیاست کے انکاری نہیں ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست کر لیں اور پوری قوت کے ساتھ پھر ہم للکاریں، اور یہ جو باطل سیاست ہے اس کے مقابلے میں اسلام کی سرفرازی اور اقامت دین کے لیے ہم موقع نکالیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے یوں پیش کیا اور اکثریت نے ان کا ساتھ دیا کہ یہ ثبوت ہے، اور جس انداز سے آپ نے پیش کیا ہے اکثریت نے کہا کہ اب اس میں تبدیلی آنا چاہیے۔ مولانا مودودی صاحب نے یہ مان لیا اور کہا کہ ہاں میں نے اس کا خیال نہیں کیا، بہت تیزی کے ساتھ اپنی صفوں کی دوستی کے بجائے اقدام کیا ہے، اب اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں اب اس کی طرف توجہ کروں گا اور جماعت کی ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست کرنے کے بعد پھر ہم اس میدان میں آئیں گے۔ اور اسی مضمون کو ساری جماعتوں کے پاس انہوں نے مرکزی شورا کے فیصلے کی شکل میں بھیج دیا۔ میں کراچی کے شورا کا ایک رکن تھا، اور کراچی کے شورا کے 2 حضرات جو تھے وہ مرکزی شورا کے تھے، ایک سلطان صاحب ہیں اور ایک غلام محمد صاحب کی وفات پا چکے۔ یہ ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں جس میں جو سلطان صاحب تھے، جو جن کے متعلق ہمارا سب کا یہ خیال تھا کہ یہ مولانا مودودی کے اوپر جان قربان کر دیں گے، اور ان کا تسمہ کھولنا یہ فخر کی بات سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ جب کراچی میں آتے تھے وہی ان کے خادم اور دن رات ان کی، انہوں سے پھر یہ بات کہی ہے کہ اب کے مولانا مودودی صاحب کا موڈ مجھے ایسا نظر آیا کہ وہ دل سے یہ فیصلہ نہیں کر رہے، اور ان کے الفاظ تھے کہ میں ایک واجداد کی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں۔ گویا یہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ ایسا فضاکار، اور ہم وہ مولانا مودودی صاحب کے متعلق یہ خیال کر رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن فیصلے پر قائم رہنا ممکن ہے،
اور 2 دن کے بعد جو تصمیم پرچہ تھا اس میں سعید ملک صاحب تو مولانا کی غیر موجودگی میں پنجاب کے امیر بھی رہے تھے، تصمیم کے لیڈر بھی تھے، ان کا ایک مضمون آ گیا کہ مولانا مودودی ہے بالکل مکیاویلی کی طرح سے، وہ ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ میں اس بات کو سمجھ تو نہ پایا کہ بات کیا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس فیصلہ کرنے کے بعد مولانا مودودی صاحب نے بالا بالا ان چاروں حضرات کو جو اس رپورٹ کے دینے والے تھے اور جن کے اندر 3 حضرات وہ ہیں جو مولانا صاحب مودودی کی غیر حاضری میں وہ امیر رہتے تھے جماعت کے اسلامی کے، ان کے نام خط لکھا کہ تم لوگوں نے سازش کر کے مل کر جماعت اسلامی کی عمارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ خالص تمہاری فریب کاری ہے، تو بھلا اسی میں ہے کہ تم خود بڑھ کر جماعت سے استعفیٰ دے دو، ورنہ میں تمہارے پردے کو پوچھوں۔ یہ لوگ چیخ پڑے کیونکہ ان کے اندر سوائے ایک حکیم صاحب کے کہ جو اس طرح سے نہیں سمجھے جاتے تھے کہ خادم ہیں فداکار ہیں، باقی 3 حضرات کا تو یہ عالم ہوا کہ ذہن و خیال میں ان کی بات نہیں آ سکتی تھی کبھی مولانا مودودی صاحب یہ الزام لگائیں گے۔ بہرحال یہ لوگ ان کے استعفیٰ طلبی کے خطوط کو لے جا کر امیر حسن اصلاحی صاحب کے پاس پہنچے ہیں اور ان کو دکھایا ہے کہ اب یہ خطایا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر ہم فیصلے سے راضی نہیں تھے تو امیر تھے پھر سے شبہ طلب کر لیتے اور وضاحت کرتے کہ اس وجہ سے میں نہیں مانتا ہوں تمہاری باتوں کو، اور اگر اکثریت بھی ان کے خلاف ہوتی تو بٹھور اختیار کر لیتے، لیکن اس کے بجائے یہ طریقہ ہے تو یہ طریقہ تو ایسا ہے کہ دنیا کی سیاسی جماعتیں جو ایمان اور خوف خدا سے عاری ہوتی ہیں وہ تو کچھ ہوتی، تو اس کے جواب میں ایسا شدید خط لکھا اصلاحی صاحب نے اور یہ ظاہر کیا کہ یہ آپ کی خالص فریب کاری ہے، اور جو آپ کی رائے سے متفق نہ ہو چاہے آپ کے اوپر جان قربان کرنے کا ثبوت دے چکا ہو تو آپ کا یہ عالم ہوتا ہے ان پر ایسا آپ نے الزام لگایا ہے۔ خیر وہ میں نے ان کی اور تحریریں دیکھی ہیں ان کی جوش کی طرف، لیکن یہ جو ان کا یہ خط تھا اس وقت میرا یہی خیال تھا کہ ایسی تحریر میں نے نہیں دیکھی، تو اس کے بجائے اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی فیصلے کا معاملہ ہوتا پھر سے شورا ہوتا۔ مولانا مودودی صاحب نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اعلان کر دیا کہ میں پریشان کیا جا رہا ہوں اور میں اب جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اب مجھے اس سے کوئی نیا تعلق اس سے باقی نہیں رہا۔ تو وہ مسئلہ جو اس کا اٹھا تھا اس زمانے میں ہم لوگ کہہ رہے وہی گاندھی کا معاملہ ہے، سبھاش بوس جب پریزیڈنٹ ہو گئے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، مسئلہ بدل دیا، وہی مولانا مودودی صاحب نے ایک تو یہ کہ اپنے وفاداروں کے اوپر یہ الزام لگایا اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ اصل حقیقت کھلے گی تو انہوں نے وہ قدم اٹھایا ہے جو گاندھی اٹھایا کرتا تھا مناسبت کے ذریعے سے، اور ہوا یہی کہ کوثر نیازی، اسد گیلانی ان کے بھائی اور طفیل محمد صاحب جتنے مولانا مودودی کے ہاں ملانے والے تھے انہوں نے اس مسئلے کو ہوا کیا ہے اس کو ختم کر دیا اور یہ سوچا چھوڑا کہ یہ اصلی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کو لوگ پریشان کر رہے ہیں اور اس کی وجہ تنگ آ کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان میں ان حضرات کا نام بھی لیا کمیٹی والوں کا، کیونکہ مجھے یہ خبر ہو چکی تھی اور شورا میں اس سے پہلے یہ بات کیونکہ میں اندر کے حالات میں نہیں جانتا تھا، لیکن اسطلاح سلطان صاحب نے جو بات بیان کر دی تھی تو اس کے بعد پھر یہ بات ہو گئی کہ یہ شخص اس کے اوپر ہم جان بھی قربان کر دینے کو تیار تھے، اور یہی میرا حال تھا جو اس خیال سے جو اسٹیج پہ آتے تھے تو اسٹیج کی حفاظت کے لیے میں مقرر ہوتا تھا اور میرے دل میں جذبہ یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن کی طرف سے کوئی گولی آئے تو اپنے دماغ سے پار ہو جائے یا سینے سے، یہ میرے جذبات ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ آج جس نے سب کو جمع کیا ہے اس کا انداز یہ ہے اس میں خلوص نہیں ہے، تب اس کے بعد
اور انہوں نے اقدام کیے، تب یہ ہو گیا کہ سب کچھ اپنی کشتیاں جلا کے آنے کے بعد اب جس کو سمجھتا تھا کہ یہی رہنما ہے اور وہ موقع ہاتھ آ جائے گا کہ آگے بات بڑھتی جائے گی، جہاد ہوگا، اللہ شہید کرے گا یا دین حق کی سرفرازی ہوگی، اب یہ ایسا شخص جس کی سیرت کا یہ عالم ہے، تو اس کے بعد مطلب یہی ہے کہ ٹھہرے موت کے قاتل کو بشیمہ کر لے۔ تو اس لیے جو انہوں نے باتیں اٹھائی تھیں، اب میں رکن بھی تھا، اب میں نے جو مرکز نے اس کے بعد تسنیم کو اپنے قبضے میں لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولانا مودودی بالکل حق پہ ہے اور یہ جو لوگ ہیں کچھ یہ ان کے دشمن ہو کر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک جواب دینے کے لیے میں نے کراچی میں اس کو پھیلا ارکان میں اور پھر ملک کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ جو اس وقت امام اور امیر بن گئے تھے غلام محمد صاحب نے، انہوں نے مجھے بلانے کے بعد ہر طرح سے ایک کہا کہ آپ یہ کام نہ کیجیے، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ ماچھی گوٹ میں جو فیصلے کے لیے اجتماع ہونے والا ہے، ہم سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنے نظریات کو پیش کیجیے جو آپ نے اس میں پھیلائے ہیں کہ مرکز طیبکاری سے کام دے رہا ہے۔ تو میں نے مان لیا، لیکن ماچھی گوٹ میں پہنچنے کے بعد جب شروع ہوا ہے تو اس کے بعد مولانا کی تقریر کا اعلان ہوا کہ مولانا مودودی صاحب تقریر فرمائیں گے، تو میں کے کھڑا ہو گیا کہ یہ وعدہ کیا تھا چودھری صاحب نے کہ سب سے پہلے مجھے موقع دیں گے، میں تقریر کروں اور اس معاملات کو لوگوں کے سامنے لاؤں، اور یہ وعدہ خلافی کیسی؟ تو مولانا مودودی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے بجائے اس کے غلام محمد صاحب کو جواب دیتے کہ اصل میں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے اس زمانے میں مصدق ویران کا تھا، اس کا معاملہ چل رہا تھا، یہ سن 57 کی شروع کا معاملہ ہے، فروری میں شاید۔ تو پھر انہوں نے ایک لمبی تقریر کر ڈالی کہ یہ زبردستی لیا گیا ہے۔ ایک ہمارے فاروقی صاحب جو بڑے جماعت میں بات کو بہت آگے بڑھے ہیں، انہوں نے اٹھ کے کہا، اعلان کیا کہ نہیں مولانا مودودی صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بالکل بغیر کسی جبر و اکراه کے امیر صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہاں بھی کچھ نہ ہوا، بلکہ مولانا مودودی صاحب نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو نکل جانا چاہیے جماعت سے۔ آخر کار کچھ دن وہ خط جس کو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا اصلاحی صاحب کا، میں نے اس کو چھپوایا اور پورے ملک میں کوشش کی، عام کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد 14 اگست سن 57 کا ذکر ہے کہ میں نے استعفیٰ ان الفاظ میں کہ میں اس ارادے سے اپنی کشتیاں جلا کے آیا تھا کہ یہی لوگ حق پر ہیں، ایمان کی دعوت یہ اٹھا رہے ہیں، توحید کی دعوت اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں گے، اپنا سب کچھ میں چھوڑ کر آیا تھا ان کے ساتھ۔ لیکن بات کو یہ کھلا کہ جس شخص نے سب کو جمع کیا ہے وہ اپنی نفس کے لیے سب کو الگ بھی کر سکتا ہے، تب اس کے لیے اس کے علاوہ میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی ہدایت پر اللہ جہاں مجھے موقع دے میں وہاں جا کر اللہ کی رضا تلاش کروں۔ یہ میں نے استعفیٰ دینے کے بعد میں چلا آیا ہوں، اس کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ میرا معاملہ ہے کہ کسی قسم میرا تو عالم یہ تھا، جب یہ سارے میں نے معاملات اٹھائے ماچھی گوت میں پہنچا ہوں تو ایسی آرن کٹن کی بات تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اعلان کر دیا ہے کوئی کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ تو کہیں سنگن پائی تھی کسی نے مرکز کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے، تو اصلاحی صاحب کے پاس میں پہنچا ہوں اور وہی چیز جو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی ان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا تم تھے، تمہارے متعلق تو میں کبھی میرا خیال نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مولانا مودودی کے تسمے کھولنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہو، تم نے یہ قدم اٹھایا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ میں ان کا اتنا خادم تھا اور جان قربان کرنے کی ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ اللہ کا یہ بندہ ہے، لیکن یہ حالت دیکھنے کے بعد پھر میں نے یہی کہا ہے کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی ہے، اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب میں خود دین کو حاصل کروں گا اور اللہ کا توفیق دے گا اور دعوت حق اس انداز سے اٹھاؤں گا جس طرح سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ پھر میں نے اپنے دواخانے میں بھی کام کرتا رہا، لیکن زیادہ وقت نکال کے بناوی صاحب کے مدرسے میں
میں نے وہاں سے سند لی مدارس کی، اور میں جب وہاں گیا ہوں تو 40 سال کا میرا سنے میں اس وقت اپنی تقریر میں وہ ایرانی صاحب کا جو حوالہ دیا تقریر میں یہ زبردستی غلام محمد صاحب سے اس نے پستول کے زور کے اوپر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ماچی گوت میں مجھے اجازت دیجیے گا، سب سے پہلے میں تقریر کروں گا۔ وہ جو ارکان کے جو 4 ارکان کی پر مشتمل کمیٹی تھی ان کی کیا نام تھی؟ ایک کا نام تھا جو کراچی کے تھے وہ سلطان محمد صاحب، ایک غازی صاحب تھے اور دلی کے عبدالرحیم اشرف صاحب تھے، یہ حیدرآباد کے عبدالغفار حسن صاحب، یہ بھی اب حیدرآباد میں اس زمانے میں لاہور میں۔ اسلائی صاحب نے جس وقت کمیٹی کے والوں نے ان سے وہ بتایا تو اسلائی صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کہا یہ فریب کاری کا عالم اسی طرح تو خط لکھا ہے کہ جنہوں نے تمہاری کو لکھا کہ جنہوں نے تمہاری خدمت میں کالے بال سفید کر لیے ان کے اوپر یہ اب لگاتے ہو۔ وہ جو بنوئی سمجھ بنگا ہاں، یہ جو معاملہ ہے میں 40 برس کی عمر میں اب پڑھنے آیا ہوں اور اس زمانے میں مطالعہ بھی ہو گیا ہے، توحید سے واقف ہوں، شرک کو میں سمجھنے لگا ہوں، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس سند نہ ہوئی تو اس کے بعد یہ آج ساری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے، خاص طور سے جوانی کے عالم میں میں نے اعمال قرآنی جو حکیم الامت اشرف تھانوی کے پڑھ لیے تھے، اور اس وقت میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ اگر یہ ایمان ہے کسی دشمن کو اگر پریشان کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، تو حضرت لکھتے ہیں ایک مٹی قبر کی لو، ہندو کی، ایک عیسائی کی، ایک یہودی کی، ایک پارسی کی، ایک گھرے ہوتے کی، ایک برباد گھر کی، پھر اس کو لے کر ایک ہانڈی میں رکھو، تو میرا آج کسی رات کے اندر اس کو کنڈوس سندوس کی دھونی دو اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر تھوکو، اور پھر اس میں سے تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو، پھر دیکھو مزہ آ جائے گا، لیکن جتنا انتقام لینا چاہیے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور حضرت تب میں نے کہا تھا یہ اشرف، یہ حکیم الامت ہیں، اور جب ان کا معاملہ یہ ہے تو بہرحال یہ دین جو آج چل رہا ہے جس کے اندر یہ حکیم الامت ہو سکتے ہیں، وہ دین یقینی برباد دین ہے، دنیا کو برباد کرتا ہے۔ یہ میرے ذہن میں میں 15-16 سال کا تھا اس وقت میرا حال تھا، اور پھر جب میں اس حالت میں آیا ہوں جماعت اسلامی کو بھی دیکھنے کے بعد، تب یہ تھا کہ میرے پاس ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہوا میں اڑا دیں گے کہ نہ اس کے پاس کوئی سند ہے اور بات کرتا ہے دین کی۔ تب میں نے انتہائی جبر کے ساتھ اپنے کو تھاما ہے، اور پھر ان کے پاس پہنچا ہوں۔ مولانا مودودی سے اس وقت یہ ان کے دشمن تھے، اس لیے مجھے انہوں نے خوش آمدید کہی ہے اور بڑا انتظام کیا ہے۔ مجھے مفتی حسن صاحب بھی 10 دیتے تھے، گھر پر میں نے ٹیوشن بھی کیا ان کے بعد، اور یہاں تک کہ دورہ کیا، اور دورے کے اندر فارغ ہونے کے بعد امتحان دیا، سند بھی ملی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ درمیان بھی انہوں نے کتنی مشرکانہ باتیں کی تھیں، اور میں نے سبحان اللہ کہا تھا، یہ سمجھے کہ میں تعریف کر رہا ہوں، اور میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے۔ میری نگاہ میں نہ کوئی اس وقت استاد تھا سوائے اللہ کی بڑائی، اور دین کا طریقہ تھا۔ یہاں ایک مثال کے طور پر جب یہ بخاری پڑھنے لگے اور وہ قرآن کی آیت آئی جس میں کہ فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہرے کو دھو، تو بیان کرنے لگے کہ میرے دادا جو تھے بنور میں جن کا مزار ہے، وہ بڑے شاغل اور ذاکر تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ ایک دن ایک ان کے مرید نے یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم تو قرآن میں فرماتا ہے کہ وضو کرنے میں سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو، لیکن ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر کہیں کے ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے دادا تھے، یہ سوال انہوں نے سنا ہے، خاموشی اختیار کی، ایک ایسی خاموشی کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بات کیا ہے۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ سائل اپنے سوال کو دہرایا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے
بات تو یہی ہے، چہرہ تو دھونا چاہیے، لیکن جو چیز دھوتی ہے پاک کرتی ہے وہ پانی ہے، اور پانی میں 3 صفات ہوتی ہیں. وہ پانی جس میں یہ صفات نہ بدلیں وہی پاک کر سکتا ہے. پہلی صفت تو یہ ہے رنگ نہ بدلے، وہ ہم ہاتھ پر ڈال کر دیکھ لیتے ہیں رنگ نہیں بدلے. دوسری صفت یہ ہے کہ مزہ نہ بدلے، منہ میں کنڈی کرتے وقت ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ پانی پاک ہے، مزہ نہیں بدلے. ناک میں ڈالتے ہیں، اس سے معلوم ہو گیا کہ بو بھی نہیں بدلی ہے. تو اس کے بعد یہ پانی ہے جو اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے، اس سے چہرہ دھویا جائے. اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اس شخص نے اور مجلس والوں نے کہا کہ حضرت جب یہ بات کیا آپ نے نقطہ بیان فرمایا ہے، آپ نے اتنی دیر انتظار کیوں کروایا؟ تو بنائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا نے کہا کہ بچوں تم جانتے ہو کہ میں جاہل آدمی ہوں، تم نے ایک ٹیڑھا سوال مجھ سے کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے مدینے والے سے پوچھا. انتظار کرتا رہا، گستاخ تو نہیں ہوں، مدینے والے سے بار بار میں کہتا کہ بتائیے. جب مدینے والوں نے مجھے بتایا ہے تب میں تم کو بتا دیا. میں نے کہا سبحان اللہ، وہ خوش ہوئے کہ نہیں آپ آئے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے. یہی انہوں نے کیا. جب 65 کی جنگ سے واپس آیا ہوں، فون کیا کہ میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اب میں سمجھ تو گیا ہوں لیکن فوراً آؤ. میں پہنچا اور اٹھ کر تندوری کے باوجود گلے سے لگا لیا انہوں نے اور کہا کہ تم سنت کے بڑے شائق تھے، اس لیے اللہ نے تم کو جہاد کا موقع دیا. جانتے ہو فتح کیسے؟ میں نے کہا آپ ارشاد فرمائیں. کہا شاہ ولی اللہ نے دیکھو لکھا ہے کہ تو اللہ البالغہ میں کہ کچھ مرد ہوتے ہیں جن میں زنانہ پن ہوتا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو مردانگی کے جوہر رکھتی ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو فرشتہ سے بن ہوتے ہیں. جب یہ مر جاتے ہیں تو یہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی طرح سے ان پر بھی الہام اللہ کرتا ہے اور یہ کاروبار دنیا کرتے ہیں. شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے اور لکھا ہے. کہا کہ جب یہ 6 ستمبر کو ہندوؤں نے حملہ کیا تو یہی جو فرشتوں کے ساتھ فرشتہ صفت یہ مل جاتے ہیں اور یہ مدینے میں نبی صاحب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ پہنچے آپ کی خدمت میں اور کہا کہ ہندوؤں نے آپ کی امت کے اوپر پاکستان والوں پر حملہ کر دیا ہے، آپ نے اللہ توجہ فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہرگز توجہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لوگ پاکستان والے بڑے فاسق و فاجر ہیں. بہت الہداری کرتے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار دیا. آخر کار یہ کہا کہ میں تو توجہ نہیں کروں گا، ہاں تم فاطمہ کے پاس چلے جاؤ. اگر ان کا دل بسیج گیا اور انہوں نے توجہ کی تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تو بتایا انہوں نے یہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے. صبح الہداری کے بعد آخر کار ان کی مراد پوری ہوئی. حضرت فاطمہ نے توجہ فرمائی اور پاکستان کی فتح ہو گئی. بس اس وقت بھی سبحان اللہ. تو یہ مولانا کے ساتھ میری زندگی کا یہ معاملہ تھا. میں نے کچھ اور لیکن خبری کے کوئی ایسا سختی کے ساتھ اظہار نہیں کیا. پھر انہوں نے قادیانی تحریک کے خلاف یہ اس کی سزائی قبول کی اور میرے پاس ایک آدمی بھیجا. کچھ بھی ہو جائے بہرحال تم میرے شاگرد ہو، اس راستے میں کچھ میری بات کرو، کچھ ہونا چاہیے. میں نے کہا حضرت لاریب کہ یہ کافر ہیں، ختم نبوت کو نہ ماننے والے، لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ آپ دیوبندی ہیں، اگر اس کے اندر ایک کفر ہے تو آپ کے اندر ہزاروں. اب یہ معاملہ ہو کہ اگر شراب پینے والے یہ کہیں کہ چرس بند کروا دی جائے تو یہ تو انصاف تو نہ ہوا. آپ کا ان کا تقابل ہے اسی انداز سے.